السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کی محنت جب چھوڑ دی جاتی ہے تو یہ ذلت اور رسوائی ہمیشہ اس کی مقدر بن جاتی ہے۔ مولانا احمد لاٹ صاحب کا بہت ہی زبردست اور پیارا بیان۔ زمینوں کے ٹکڑوں پر راضی ہو جاؤ گے، خدا ذلت مسلط کرے گا، اور یہ ذلت جب تک دین پر نہیں آتے، اور دین اس وقت تک نہیں آتا جب تک کہ دین کی محنت نہیں کی جاتی۔ اگر زمینوں پر سے محنت چھوڑ دی جاتی ہے، بنجر ہو جاتی ہے، کارخانوں کو تالے لگا دیے جاتے ہیں تو تھوڑے دنوں میں سامان سڑ جاتا ہے۔ دین کی محنت جب چھوڑ دی جاتی ہے، دین زندگیوں سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، جیسے پچھلی اس پوری صدی کی تاریخ بتلا رہی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے ہم کو ایک کام دیا ہے، اسی کے لیے ہم کو بھیجا ہے، ہم اسی کے لیے آئے ہیں۔ رہی یہ زندگی تو جس کو میں نے عرض کیا کہ پوری کائنات کا خلاصہ 5 چیزیں ہیں، جس پہ ریجھ رہے ہو، جس پہ لڑ رہے ہو، جس پہ مر رہے ہو، کہ یہ تمہارے لڑنے کی، تمہارے مرنے کی، تمہارے جانے کھپانے کی اور تمہاری اپنی جوانیاں اور استعداد اور صلاحیتیں لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ تو وما متاع الحیات الدنیا الا متاع الغرور مغفرۃ من اللہ رضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی یہ تو دھوکے کا سامان ہے۔ اصل کونوا من ابناء الآخرہ، آخرت والے بنو۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، قرآن نے بہت پیار کے ساتھ سمجھایا کہ یہ کوپلیں، یہ جھومتے ہوئے پودے، اور پھر ان کا پیلا پن، اور پھر پتجھڑ پر سارے کا ننگا ہو جانا۔ انسانوں، جتنے چاہو اچھل لو، اور جتنے چاہو کود لو، اور جتنے چاہے بغلے بجا لو، اور جتنے چاہے ٹھاٹ مار لو، مرنا ہے، مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے۔ اور مرتے ہی ہر ایک کے ساتھ کب سکرات ہی سے اس کی راہیں الگ ہو جائیں گی۔ اگر مغفرت کا راستہ، خدا ترسی کا راستہ، خدا شناسی کا راستہ، خدا پرستی کا راستہ اور خدا کے احکامات پر چلنے کا راستہ اپنایا ہے تو مغفرۃ من اللہ و رضوان، یہاں سے لے کے وہاں تک سکون کی بات، وہ چین کی بانسریاں بجے گی۔ اس لیے اس وقت میں مجھے اور آپ کو فیصلہ یہ کرنا ہے، آج تک ہم نے اپنی تھوڑی سی عمر کو جو صرف اپنی منمانی اور جی چاہی پر لگائی ہے، اور کھیل تماشے فیشن اور فخر و غرور کے نعروں میں لگائی ہے، آخرت سے آنکھیں بند کر کے گزاری ہے، آج تک کی غلطی پر اور گناہوں پر خدا سے ندامت کے آنسو بہانے ہیں۔ اور آئندہ اپنی ذاتی زندگی کو 100% دین پر لے کر چلتے ہوئے جس دعوت کی محنت کے لیے ہمیں اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے اور زندگی کا مقصد ہمارا بتلایا ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، حضور سے فرما رہے ہیں حق تعالی شانو، ڈنکے کی چوٹ اعلان کر دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے اور ہر میرے ماننے والے کا راستہ ہے۔ کون سا؟ اللہ کی بھولی بھٹکی مخلوق کو اللہ سے وابستہ کرنے کی آواز لگانا، یہ میرا اور میرے ہر ماننے والے کا کام ہے۔ امت بہت بآسانی دین سیکھ سکتی ہے، اس لیے سب سے پہلی چیز ہم میں سے ہر ایک کو اپنی ذات سے 100% دینی زندگی گزارنی ہے تمام شعبوں میں، اور حضور پاک سے ہونے کے ناطے ہمیں حضور کے کام کو اپنا کام بنانا ہے۔ چونکہ ہم اپنا سبق بھول چکے ہیں اور آگے نکلنے کے نتیجے میں اتنے تھک چکے ہیں کہ اب ہماری حالت خراب ہے۔ اس وقت پیچھے جو آنا ہے، فرتدا علی آثارہما، اپنے بڑوں کے نقش قدم پر، اصل تو وہ مہاجرین کی قربانیاں ہیں، اصل تو وہ انصار کی قربانیاں ہیں، اصل وہ پوری جان و مال کی، آدھی جان و مال کی اور تہائی جان و مال کی قربانیاں ہیں۔ لیکن ہم اتنے پچھڑے ہیں کہ ہمارے بڑے ہماری رعایت میں یوں فرماتے ہیں، ایک مرتبہ آدمی زندگی میں 4 مہینے اصولوں کی پابندی کے ساتھ لگا دے، خدا توفیق دے، پھر اپنے مقام پر ماہانہ 3 دن، روزہ، ہفتے کی 2 گشتیں اور یہ مسجد کے 5 اعمال، اور خدا توفیق اور ہمت دے ہر سال کے 4 مہینے اللہ کے راستے میں، اور روزانہ مقام پر 8 گھنٹے مسجد کے اور 16 گھنٹے اپنے کاروبار، گھر بار، بیوی بچے اور اپنی ضرورتوں کی۔ آنا تو ہمیں یہاں ہے لیکن ہم بہت کمزور ہیں۔ اس وقت پورے مجمع سے درخواست ہے، پہلے تو وعدہ کرو جب تک دوسرا اعلان نہیں ہوگا انشاءاللہ کوئی بھائی نہیں اٹھے گا۔
تو میرے بھائیوں و بزرگوں، جس طرح ہم نے مولانا احمد لاٹ صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی، جس میں انہوں نے یہی بتایا ہوا ہے جو دین کا کام چھوڑے گا اور برائی کی طرف راغب ہوگا تو اس کے مقدر میں ذلت اور رسوائی اللہ کی طرف سے ہمیشہ ہوگی، اور جو لوگ دین کا کام نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے اور برائیوں اور غلط کاموں میں اس کا وقت استعمال ہوتا ہے تو اس کا مقدر رسوائی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا کے ذلت و رسوائی سے چھٹکارا حاصل کریں اور اپنے دین کی طرف راغب ہو جائیں اور اپنے دین کو لوگوں تک پہنچائیں، دنیا کے ہر ایک کونے میں۔ جس طرح ہمارے بڑوں نے کیا ہوا ہے، اسی میں ہماری آخرت کی بھی بھلائی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کو پھیلائیں اور باجماعت نماز پڑھیں۔ تو اگر آپ لوگوں کو یہ بیان ہمارا اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کا وزٹ کیجیے، لائک سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ نیو بیانات بر وقت دیکھ سکیں۔